بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کارواں پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ ایک طویل وقفے کے بعد پیش کی جا رہی ہے لبیک کی قسط نمبر 41۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اس کی گزشتہ اقساط بھی ضرور سنیے گا اور اپنے کامنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب بلا تاخیر ہم قسط نمبر 41 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اجازت، رخصت۔ ان دونوں اصحاب کے ساتھ ایک معمر خاتون بھی تھی جو فجر سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا بیٹھتی تھی اور عشاء پڑھنے کے بعد واپس آتی۔ اس خاتون نے کبھی نہ سوچا تھا کہ کتنی نمازیں پڑھنی باقی ہیں، اور نہ ہی اس نے اپنے ساتھیوں کی بحث میں کبھی حصہ لیا تھا۔ جب بھی وہ بحث چھیڑتے تو خاتون تسبیح اٹھا لیتی اور ذکر میں مصروف ہو جاتی۔ اسے 40 نمازیں پوری کرنے کی فکر نہ تھی۔ اس کے برعکس اسے ایک اور ہی لگن لگی ہوئی تھی جس میں وہ سرشار رہتی تھی۔ ایک بار اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر اس کا اظہار بھی کیا تھا۔ یہ حاضری بھی کوئی حاضری ہے؟ حاضری تو وہ ہوتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاؤں، اور جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رخصت کی اجازت نہ دیں بیٹھے ہی رہو۔ 3 ماہ کے بعد اجازت ملے، چاہے 1 سال لگ جائے، پھر محترمہ پر رقت طاری ہو جاتی اور اس کی تسبیح کے منکے بھیگ جاتے۔ پھر محترمہ کی باتیں سن کر میرے دل میں 20 سوال ابھرتے۔ ہم دونوں زائر تھے، مدینہ منورہ کے ایک ہی ہوٹل میں مقیم تھے۔ ہمارے درمیان صرف ایک دیوار حائل تھی۔ اس کے باوجود ہم ایک دوسرے سے اس قدر دور تھے۔ وہ مدینہ منورہ میں مقیم تھی اور میں مدینہ شہر میں آوارہ تھا۔ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وقت گزارتی تھی، میں بازار میں اشیاء بین تھا۔ وہ رخصت کے لیے اجازت کی طالب تھی، میں حاضری کے احساس سے ہی بیگانہ تھا۔ پھر رخصت کی اجازت کا سوال کیسے پیدا ہوتا؟ وہ از خود آئی تھی، میں لاٹھی کے سہارے پہنچا تھا اور اب اس لاٹھی سے بھی محروم ہو چکا تھا۔ پھر قدرت کے متعلق دل میں کئی سوال اٹھتے۔ کیا قدرت کو علم تھا کہ 40 نمازیں ادا کرنے سے پہلے مدینہ منورہ سے رخصت نہیں ہونا چاہیے؟ پھر وہ 20 نمازیں ادا کرنے کے بعد کیوں چلے گئے تھے؟ کیا انہیں رخصت ہونے کی اجازت مل گئی تھی؟ کیا
مرد قدیم اجازت کے سلسلے میں تشریف لائے تھے۔ اس روز لیٹے لیٹے ہمراہیوں کی گنتی سنتے سنتے میرا ذہن معاف ہو چکا تھا، اس حد تک معاف کہ میں محسوس کرنے لگا تھا کہ مرد قدیم کا واقعہ میرے ذہن کا تخیل ہے اور بس۔ شاید قدرت نے مجھے ہپناٹائز کر رکھا ہو، شاید قدرت کی حیثیت تماشا گر کی ہو اور میرے تمام تر گزشتہ محسوسات کی حیثیت رکھتے ہوں۔ ریورس گیئر۔ قدرت نے کہا تھا کہ حج کے اثرات واپسی پر مرتب ہوتے ہیں اور حج کے درمیان یا بعد میں رجت کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ کئی ایک بزرگ صرف اس ڈر کے مارے حج پر نہیں جاتے کہ رجت کی زد میں نہ آ جائیں۔ کہیں مجھے بھی ریورس گیئر تو نہیں لگ گیا تھا؟ چارپائی پر لیٹے لیٹے سینکڑوں خیالات میرے ذہن میں آتے، پھر اندر سے آواز آئی کہ یہ شک و شبہات جو تمہیں دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ تمہیں ریورس گیئر لگ چکا ہے۔ پھر ایک اور آواز آئی، اگر ریورس گیئر لگ گیا ہے تو پھر کیا ہوا؟ یہ احساس کیا کم ہے کہ مجھے حاضری دینے کا موقع عطا کیا گیا؟ مجھے کالے کوٹھے کے گرد والہانہ چکر لگا کر اللہ کو منانے کی خوشی نصیب کی گئی۔ اس عظیم ترین انسان کے حضور اس دروازے سے حاضری دینے کا اعزاز حاصل ہوا جہاں سے حضرت جبرائیل تشریف لایا کرتے تھے۔ رجت ہو گئی ہے تو کیا ہے؟ رجت ماتھے پر لکھی ہوئی تو نہیں؟ رجت ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب میں حاجی ممتاز مفتی ہوں، اور حاجی صرف وہی نہیں ہوتا جس کا حج قبول ہو جائے۔ حاجی وہ ہوتا ہے جو مقدس مقامات سے گھوم پھر آئے۔ ان خیالات نے میری ہمت بندھائی۔ پھر دفعتاً مجھے خیال آیا کہ رجت کا خوف بالکل بے معنی ہے۔ رجت تو جب ہوتی ہے جب کوئی متحرک ہو، آگے کی جانب بڑھ رہا ہو۔ اگر کوئی پہلے ہی زمین میں کھمبے کی طرح گڑا ہوا ہو تو رجت کیسی؟ رجت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں خواہ مخواہ ڈر رہا ہوں۔ اس درویش نے کہا تھا، جہاں سونا ہے وہیں چور ہے۔ میرے پاس سونا پیتل بھی نہیں، پھر چور کا خطرہ کیسا؟ زائرین کا ڈر کیوں؟ اشیاء کا ناچ۔ اگلے روز یہ سوچ کر میں اٹھ بیٹھا اور مدینے کے شہر میں گھومنے پھرنے لگا۔ مدینے کی مارکیٹ کی دکانوں نے مجھے دیکھا تو آپس میں خوشی بھری خسر پھسر کرنے لگیں، راک اینڈ رول ناچنے لگیں۔ چیزیں شیلفوں سے باہر نکل آئیں اور مجھ سے گویا آنکھ مچولی کھیلنے لگیں، اور میں بھول گیا کہ میں زائر ہوں۔ میں حاضری دینے کے لیے وہاں مقیم ہوں۔ میری آمد کا مقصد کیا ہے اور میری منزل کیا ہے؟ آہا، کتنی اچھی ہے یہ کیتلی، اتنی ہلکی، اتنی خوبصورت۔
اور اتنی سستی؟ ارے یہ کپڑا بالکل وہی کپڑا جسے پہننے کی آرزو میری بیوی عرصہ دراز سے دل میں رچائے بیٹھی ہے، اور یہ رنگ رنگ کے مٹکے میری بیٹی انہیں دیکھ کر کھل اٹھے گی۔ تھینک یو ڈیڈی۔ اور یہ جو فرانس کے بنے ہوئے جان نماز ہیں، ان سے میں اشفاق اور بانو کو ترخا سکوں گا۔ بشیر کا کیا ہے، وہ تو سادھو آدمی ہے۔ مطلب مودی کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ میرے قریبی عزیز اور دوست سب میرے ارد گرد آ جمع ہوئے، اور پھر ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پھر بازوں کو جھلاتے ہوئے اس زرق برق بازار میں یوں گھومنے لگے جیسے جاٹ مویشی گھومتے ہیں۔ لذت خریداری۔ قدرت کے جانے کے بعد میں 2 دن مدینے میں مقید رہا۔ سارا دن بازاروں میں دیوانہ وار گھومتا رہا، چیزوں کی قیمتیں پوچھتا، پھر ہوٹل کی طرف بھاگتا، بوائے ایک ہاف سیٹ سجائے، اور پھر ڈائننگ روم کی میز پر بیٹھ کر اپنی نقدی گنتا۔ ممکن ضروری اخراجات کو جوڑتا، کتنے پیسے بچیں گے جو میں خرچ کر سکتا ہوں، پھر چیزوں کی قیمتیں جوڑتا، پھر دفتن خیال آتا کہ کہیں جدے پہنچ کر کوئی ہنگامی خرچ نہ پڑ جائے، کوئی ٹیکس، کوئی فیس، کوئی ٹول۔ پھر ایک اضطراب مجھے چاروں طرف سے آ گھیرتا، اگر رقم کم ہو گئی تو میں کس سے مانگوں گا، لیکن اگر کوئی ہنگامی خرچ نہ پڑا اور رقم بچ گئی تو وہ ضائع ہو جائے گی۔ شاید ایسا کپڑا، ایسی کیتلی، ایسی قمیض جدے میں نہ ملے۔ پھر میں عصر نو بازار کی طرف اٹھ بھاگتا اور چیزوں کے انباروں کی طرف حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھتا، شاید کوئی اور کپڑا مل جائے، ایسا ہی مگر سستا، شاید کیتلی کی جگہ کوئی اور چیز مل جائے۔ دیوانہ وار میں بازاروں میں گھومتا اور نئی چیزوں کی قیمتیں پوچھتا، پھر وہی ہوٹل بوائے، ہاف سیٹ چائے، پھر سے نقدی گننا، چیزوں کی قیمتیں جوڑنا، ٹھہرو لیکن اگر، اور پھر بازار کی طرف اٹھ دوڑتا۔ بازار میں بھاؤ پوچھنے اور قیمتیں جوڑنے کے دوران مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے آذان گونجتی۔ ایک ساتھ کے لیے میں چونک اٹھتا، جیسے مجرم جرم کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو اور کچہری کا پیادہ حاضری کے سمن پکار رہا ہو۔ نماز۔ بازار سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیرونی گراؤنڈ میں پہنچ کر جائے نماز بچھانا اور پھر اللہ اکبر کہہ کر وہی نماز داغ دینا، یہ میری پرانی عادت ہے۔ نماز کے دوران میرے ذہن میں دور کی باتیں سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، بھولے ہوئے نام یاد آ جاتے ہیں، بھولی بسری چیزیں یاد آ جاتی ہیں، بڑے بڑے نکتے ذہن میں آتے ہیں، بڑی بڑی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں۔ لیکن وہاں تو صرف ایک مسئلہ درپیش تھا، کم نقدی سے زیادہ چیزیں خریدنا،
اور اس مسئلے کو حل کرنے کا موزوں ترین وقت نماز تھا۔ نماز کے دوران میں ازسر نو حساب جوڑنا شروع کر دیتا۔ اگر دکاندار پلاسٹک سیٹ کی قیمت سے 5 ریال کم کر دے، اللہ اکبر، پھر میں دوسری چیزیں بھی خرید سکوں گا۔ پلاسٹک کا سیٹ میں اپنی محبوبہ کو تحفہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں کے واقف کار کہتے ہیں یہ دکاندار 20 مانگتے ہیں اور 7 پر سودا طے ہو جاتا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ نماز کا جھٹکا کرنے کے بعد میں پھر بازار میں جا پہنچا اور پھر وہی بھاؤ پوچھتا، نقدی گنتا اور حساب جوڑتا۔ ارے دکان پر بیٹھے ہوئے ایک پاکستانی حاجی کو اعلانیہ حساب جوڑتے ہوئے دیکھ کر دفعتاً میں نے محسوس کیا کہ میں اکیلا نہ تھا۔ اس شغل میں دوسرے لوگ بھی میرے ساتھی تھے۔ دراصل میری نگاہ حرص سے اس قدر چپ کر رہی تھی کہ میری توجہ صرف چیزوں پر محدود تھی۔ میں نے لوگوں کی طرف غور سے دیکھا ہی نہ تھا، الٹا میں تو ان لوگوں سے ڈر رہا تھا کہ کہیں ان کو علم نہ ہو جائے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحقہ بازار میں ایک زائر ایسا بھی ہے جو یہ بھول چکا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں مقیم ہے، کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر قریب ہونے کے باوجود اس قدر دور ہے کہ اس کا مطمع نظر چیزوں کی خرید و فروخت ہے۔ میں وہاں سبز گنبد کے سائے میں چھپ کر جرم کر رہا تھا اور ڈرتا تھا کہ کہیں لوگوں کو علم نہ ہو جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ لیکن پاکستانی حاجی سرِ عام اپنی نقدی کو جوڑنے اور مطلوبہ اشیاء کی قیمتیں جمع کرتے ہوئے دیکھ کر میرے دل سے بوجھ اٹھ گیا۔ اب جو دیکھتا ہوں تو بازار میں سبھی لوگ اسی شغل میں مصروف ہیں۔ میرے دونوں نئے ساتھی جو صرف نمازیں پوری کرنے کی خاطر مدینے میں رکے ہوئے تھے، عرصہ دراز سے خرید و فروخت سے فارغ ہو چکے تھے۔ مدینہ منورہ میں پہنچتے ہی انہوں نے اس فریضے کو سر انجام دینے کا کام شروع کر دیا تھا۔ اب ان کے پاس مزید نقدی نہ تھی، اس لیے وہ حریصانہ نگاہوں سے بازار میں گھوما پھرا کرتے تھے۔ آوارگی۔ جب بھی وہ مجھے بازار میں مل جاتے تو مجھے دیکھ کر ان کی بانچھیں کھل جاتی۔ نہ یہ سیٹ نہ خریدنا، وہ چلاتے۔ یہ تو بڑا مہنگا ہے۔ اس نکڑ والی دکان پر ایک سستا سیٹ بک رہا ہے اور ڈیزائن میں وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ تو ایران کا بنا ہوا ہے اور وہ خالص پیرس کا ہے، چلو ہم تمہیں ساتھ لے چلتے ہیں۔ پھر وہ مجھے ساتھ لیے پھرتے، نئی چیزیں دکھاتے، میرے لیے دکانداروں سے جھگڑتے، بھاؤ کم کراتے، اپنی نگرانی میں پیکنگ کراتے۔ جب میری شاپنگ ختم ہو جاتی تو ہم تینوں دوسرے خریداروں کو مشورے دیتے، انہیں ساتھ لیے پھرتے، چیزیں دکھاتے، ان کی بناوٹ پر بحث کرتے
اور آخر کار دکاندار سے بھاؤ پر جھگڑا کرتے۔ چیزیں خریدنے میں کتنی لذت ہوتی ہے، چاہے وہ پرائی ہو۔ دو روز کے بعد ہم مدینہ منورہ سے رخصت ہو رہے تھے۔ معمر محترمہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی، کیونکہ اسے رخصت کی اجازت مل گئی تھی۔ میرے دونوں ساتھی خوش تھے کہ انہوں نے 40 نمازیں پوری کر لی تھیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خوشی کے آنسو بہاؤں یا غم کے۔ نہ تو میں نے 40 نمازیں پوری کی تھیں اور نہ ہی مجھے اجازت ملی تھی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی قسط نمبر 41 سفر نامہ لبیک از ممتاز مفتی۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسندیدگی کی صورت میں کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجیے۔ کارواں پوائنٹ، آپ کا اپنا چینل۔ سنتے رہیے، جڑے رہیے کارواں پوائنٹ کے ساتھ۔ مختلف ولاگز اور کتب پر تبصرہ سنتے رہیے۔ اس کے ساتھ ہی رابعہ عرفان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ کارواں پوائنٹ، آپ کا اپنا چینل۔